ساتھ میں سب کے درمیان کی جگہ خالی ہے چھوڑا. اوپر والوں کو بھی بلا لو, ساتھ ہو کے بیٹھو, سب کے بیچ میں جگہ نہ خالی چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. کل جو حصہ ہم تفسیر کر رہے تھے وہ تقریباً بیچ میں ہی رہ گیا. اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ اسے آگے شروع کریں گے. مختصر چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ, کہ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. من صلی فریضۃ فلہ دعوت مستجابۃ, جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو تاریکی کے سوا کچھ نہ ہوتا. یہ الگ بات ہے ہمارے دلوں میں, گھروں میں, علاقوں میں, محلوں میں اس کے ہوتے ہوئے بھی تاریکیاں ہیں, لیکن حقیقت میں اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. بلکہ وہ اندھیرا اس قرآن کے ہونے کے باوجود چونکہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے, حاصل نہیں کرتے, اس لیے وہ پھر بھی ہے, لیکن عمومی اندھیرا نہیں ہے. یہ ایک عظیم ایسی نعمت ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی جب دی تو فرمایا آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ پڑھیں گے. بڑی بات ہے. قرآن اترا کس پہ؟ حضور علیہ السلام پہ. ڈائریکٹ حضور کو مخاطب کیا گیا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, آپ ہونے کی حیثیت سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہونے کی حیثیت سے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, یہ بات قرآن ہی کہہ سکتا ہے, کسی انسان کے بس میں نہیں یہ کہنا, کسی مسلمان کے بس میں نہیں یہ کہنا. اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے انداز میں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملے گی. الا رحمۃ من ربک, صرف اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے اور آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے. یہ کتاب نہیں ہے, یہ نقشے نہیں ہیں, یہ حروف نہیں ہیں, یہ کلمات نہیں ہیں, اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. جس طریقے سے اللہ کی دوسری صفتیں ہیں نا, رحمان ہونا, رحیم ہونا, غفار ہونا, ستار ہونا, ایسے ہی اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی ایسے ہی اللہ کا کلام ختم نہیں ہو سکتا. ان حروف میں اور ان نقشوں میں تو اللہ نے وہ صفت اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں دی ہے. گویا کہ یوں سمجھو کہ جتنی صفات ہیں وہ ساری اس قرآن میں سمیٹ کر اللہ نے ہمیں نقشوں کی شکل میں, حروف کی شکل میں دی. ورنہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اصل چیز کتاب نہیں ہے, اصل چیز کیا اللہ کا کلام, صفت, بولنا, گفتگو. اور اللہ کون ہے کہ جس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے؟ طور پہ. اور اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے, اے موسیٰ اخلعنا علیک, اپنی جوتیاں اتارو, انک بالوادی المقدس طویٰ, آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہو. انا اخترتک, میں نے تمہیں چنا ہے.
فاستمع لما یوحا، اب جو میں کہوں وہ سنو. یہ اللہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اس طریقے سے بات ہوئی. انا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو. جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے حواریوں کے پاس، اسے جا کے سمجھاؤ. انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا. ایک موقع ہوا، گئے موسیٰ علیہ السلام، بہرحال لمبی زندگی گزری. پھر ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ 40 لوگوں کو لے کے آؤ، پھر ہم تمہیں کتاب عطا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ چل پڑی. موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تیزی کے ساتھ پہنچ گئے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قرآن پاک میں ہے واقعہ، کہ موسیٰ جلدی کیوں آئے؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کے آگے آگے دوڑتے کیوں آئے؟ قال هم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے. وعجلت الیک، اور میں جلدی تیرے پاس آیا، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے. مطلب تجھ سے گفتگو کا موقع ملے اور تنہائی میں گفتگو ہو اور رازدارانہ گفتگو ہو، لترضا، اور تو بھی اس سے راضی ہو، خوش ہو، میں بھی اس سے خوش ہوں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والا. تو گویا کہ ایک ہی انسان ہے دنیا میں کلیم اللہ. تو لقب کا تو مطلب وہی ہے نا کہ کلیم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا ہر انسان اس قرآن کے واسطے سے کلیم اللہ ہے، اس قرآن کے واسطے سے. بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام والا نہیں، وہ تو وہاں ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہوا. لیکن اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی کے واسطے سے امت کے ہر انسان کو دے دیا. جس کو مجھ سے بات کرنی ہے وہ قرآن پڑھو. دیکھو جب قرآن ایک طرف سے انسان شروع کرتا ہے اور اللہ کرے کہ سمجھ آ رہا ہو، تو ایسا لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سیر ہے، جس میں رحمت بھی ہے، جس میں شدت بھی ہے، جس میں تیزی بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے، جس میں اطمینان بھی ہے، جس میں جلال بھی ہے، جس میں جنت بھی ہے، جس میں جہنم بھی ہے، جس میں تذکرے ہیں، جس میں قصے ہیں، جس میں انبیاء کرام کی کہانیاں، جو ان کے انبیاء کرام کے قصے ہیں، جس میں اسباق ہیں، جس میں عبرتیں ہیں، جس میں پریڈکشنز ہیں، اور جس میں پورا پاسٹ ہے، جس میں پریزنٹ ہے، جس میں فیوچر ہے، سب کچھ. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک تر اس قرآن میں ہے. میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی یہ کتاب نہیں ملنے والی تھی اگر اللہ آپ پر رحم نہ کرتا. اللہ نے آپ پر سب سے بڑی رحمت یہ کی ہے، آپ کو اپنی کتاب دی ہے. اس کے بعد فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. اب جب ہم نے کتاب دے دی ہے، اب کافروں کی پیٹھ کے پیچھے نہیں رہنا، کافروں کی پشت پناہی نہیں کرنا، ان کے راستے پر نہیں جانا. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَسُدَّنَّكَ، اور یہ دوسرے راستے جو ہیں تمہیں قرآن سے دور نہ کر دیں. اس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ قرآن کی آیتیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، اب گمراہی کا کوئی راستہ پیچھے نہیں ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو شریک مت ٹھہرا، اپنے نفع نقصان کا مالک مت سمجھنا. فَإِنَّكَ فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا کیا، اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اصل تو حضور کو نہیں فرمایا جا رہا، نہ تو حضور سے یہ توقع تھی، اصل تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو اس قرآن کو چھوڑے گا، جو اس کی اہمیت سے ناواقف ہوگا، غافل ہوگا، وہ ظالموں کے راستے پر جائے گا. کیا کہاں پہنچے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن پڑھتے، کیوں نہیں قرآن سمجھتے. افلا یتلون القرآن نہیں، افلا یتلون القرآن، تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت تو کرتے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن سمجھتے، کیوں نہیں قرآن سمجھاتے، کیوں نہیں نسلوں تک پہنچاتے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ واضح آیتیں قرآن کی آ چکی تھی. لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. بس یحبط اعمالہم، اللہ ان کے نیک اعمال بھی ضائع کر دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے.
آج جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو یقیناً ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں آیت بھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کسی کو کوئی نوکری مل جائے، اچھا رزق حلال کمانے کا سورس بن جائے، بڑی نعمت مل جائے، گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، غنیمت، سب نعمتیں ہیں، سب پر شکر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے ایسی کسی نعمت کی خوشی منانے کے حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، مل جائے اچھی بات ہے، خوش ہو، شکر کرے اللہ کا، لیکن جس کو قرآن مل جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے خوش ہونا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے۔ اگر آپ نے قرآن سنا، کائنات کی ایک عظیم نعمت کو سنا، تلاوت کرنے والے نے تلاوت کیا، کائنات کی عظیم نعمت کو تلاوت کیا، اور جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا، وہ سینہ بڑا چنا ہوا سینہ ہوتا ہے، چنا ہوا سینہ اللہ منتخب کرتا ہے۔ آج اس جگہ پر پہنچ کر، اس جگہ پر مطلب یہ ہے کہ اللہ جب توفیق دے قرآن سننے کی، سنانے کی، حفظ کی، الحمدللہ ہمارے یہاں حفاظ کی بڑی تعداد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کھوئی بھی بہت ہے، بہت ضائع بھی کیے۔ ہمارے یہاں شہر کے اندر تقریباً 15 حافظ ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے کہ وہ مسلمان بھی ہیں، حافظ ہیں۔ استاد نے بھی 4 سال لگائے ہیں، بچے نے بھی 4 سال لگائے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں وہ مزاج ہی نہیں۔ قرآن کیا ہے، حافظ کیا ہے، حافظ کا معیار کیا ہے، حافظ کی پروٹیکشن کیسے ہونی چاہیے، حافظ بننے کے بعد اس کا آگے کا راستہ کیا ہے۔ میں کچھ کبھی کبھی بات سخت بولتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سختی آنی بھی چاہیے، تھوڑی سی کڑواہٹ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے گھوڑے پہ بٹھاتے اور تھوڑا سا سوار کراتے ہیں اس کو، یا تو وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا، زبردستی بٹھاتے تو پھر بیٹھ بھی جاتا تھوڑا سا سدا کر، اس کے بعد گھوڑے سے اٹھاتے ہیں، گدھے پہ بٹھاتے ہیں۔ تو گھوڑے سے جب اتارتے ہیں تو گھوڑے کا جو سوار ہے جب گدھے پہ بیٹھے گا تو وہ تو سواری کی اہمیت بھول جائے گا۔ بالکل یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں، اپنے ضلع میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑے احسانات ہیں ان کے اس علاقے پر، بڑی تعداد حافظوں کی، بڑی تعداد، لیکن زیادہ تر اس دائیں طرف والے بیلٹ کی، بدل بکوری، اس ادھر کے علاقے کے بچے زیادہ تر پڑھنے آئے، شاید غربت کی وجہ سے۔ قرآن چونکہ غریبوں کا ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے غریبوں نے ہی نکالے۔ تو امیروں کے بچوں کو چونکہ اچھے اسکول چاہیے تھے، اچھی تعلیمات چاہیے تھی، اچھی ڈگری چاہیے تھی، تو انہیں قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، تو بہرحال اس بیلٹ کے نکلے، غریبوں کے بچے پڑھے، پتھر آئے نگینے بن کر استادوں نے نکالے، اور وہ استاد بھی ایسے نہیں تھے، ان استادوں نے بھی اپنی قربانیاں دی، بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، دور دراز کے علاقوں سے، انہی علاقوں سے وہ بھی اترے، 5,000 6,000 روپے کا کام کیا، بچوں کو حافظ بنایا۔ کتنی بڑی امانت ان کے سینوں میں محفوظ کی۔ آگے معاشرے نے کیا کیا، ان کا تعلیمی نظام پر غور نہیں کیا، ان کا تعلیمی نظام کیسے ہو، صرف روتے رہے، شکایتیں کرتے رہے، ان کا تعلیمی نظام کیسے ہو، وہ آگے کیسے بڑھیں، وہ بچیں کیسے، وہ محفوظ کیسے رہیں، وہ جو ہے گندی عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں، قرآن ان کا محفوظ کیسے رہے۔ کوئی توجہ اس پر نہیں، کئی سال ادارے کام کرتے رہے، لیکن ہمارے حفاظ ہم سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، راجوری کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر جائیے، مساجد کے اندر قرآن سنانے والے ملیں گے آپ کو۔ ہاں، اور جو تھے وہ چلے گئے، کشمیر میں سنا رہے، اور یو پی میں سنا رہے، دلی میں سنا رہے، بمبئی میں سنا رہے، راجوری کے لڑکے۔ یہاں کیوں نہیں سناتے؟ قوم کا مزاج ہی نہیں بنا، قوم کو قرآن پتہ ہی نہیں ہے کیا، قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ حافظ کی قدر کیا ہے۔ جی آسان ہے حافظ صاحب بن، آسان ہے گران ہے حافظ صاحب، بس بات ختم ہو گیا۔ ایک قرآن پاک اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے تو اے نبی آپ کو بھی قرآن ملتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس پر تھوڑی توجہ ہے۔ اللہ کی یہ کتاب، آج میں اپنی بات کرتا ہوں، الحمدللہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کوئی بڑی بات اللہ نہ نکلوائے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ جب حفاظ مدارس میں بچے جاتے ہیں، وہ پتھر جاتے ہیں، بالکل کورے پتھر، پھر ان کو تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے، اور وہ جو گھر کے اندر بالکل نکما ہوتا ہے، جو گھر کے اندر کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ اسکول کے کام کا، نہ گھر کے کام کا، نہ ماں باپ کے کسی کام کا، تو اس کو بھیج دیں مدرسے۔ جب دین کے ساتھ قوم یہ کرے گی تو دین جواب میں کتنا آئے گا؟ دین غیرت مند ہے، علم غیرت مند ہے۔ جب دیکھیے بدعت جہاں پر آتی ہے وہاں سے سنت
چلی جاتی ہے، طے شدہ بات ہے. جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت چلی جاتی ہے. تو سنت، قرآن سنت ہے، دین سنت ہے. جب بدعت آتی ہے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ قرآن. جب قرآن ہی نہیں رہا تو بدعت ختم کیسے ہوگی؟ جب قرآن ہی نہیں آیا تو جہالت ختم کیسے ہوگی؟ جب قرآن ہی نہیں رہا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جب قرآن ہی نہیں آتا تو حیا کہاں سے آئے گی؟ جب قرآن ہی نہیں رہا تو عفت اور پاکدامنی کہاں سے آئے گی؟ آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی. اور قرآن اپنے معانی کے ساتھ، قرآن اپنے مفہوم کے ساتھ اس طریقے سے آنا چاہیے تھا. میں نے الحمدللہ اپنی تعلیم شاید سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں چھوڑی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایک ارادہ بنایا اور قرآن پاک کے لیے چلے گئے. بہرحال وقت گزرتا گیا، 15-16 سال. آج اس موقع پر ہم سب ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور سب لوگوں کو یاد آتے بھی ہیں. حضرت مفتی فضل الوحید صاحب قدس سرہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہاں کے بچوں پر بڑی محنت کی، بڑی توجہ کے ساتھ. بہت سارے بچے ان کے الحمدللہ ان کے شاگرد یہاں پر کام کر بھی رہے. بہت سارے ایسے ہی جن کو کام کا موقع نہیں ملا وہ دوسری جگہوں میں کام کر رہے. تو یہ وہ لوگ تھے افراد ساز، جن کو ہم کہتے ہیں افراد ساز، افراد تیار کرنے والے. انہوں نے افراد تیار کر کے ہمیں دیے، اس قوم کو پہلے بھی دیے. ایسا نہیں پہلے لوگوں نے دیے، ہم نے وہ ضائع کیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج قرآن سنانے کے بعد میں اپنی ذاتی بات جو نقل کرنا چاہتا ہوں. ایسی بات ہے ہر مومن کو خوشی ہوتی ہے سننے کی بھی، سنانے کی بھی، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے خوشی کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک لمحے کے لیے کبھی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پروفیسر کیوں نہیں بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو ہے کیس آفیسر کیوں نہیں بنایا. بن بھی سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں. مدرسے کا طالب علم الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد ایسا ذہین ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی امتحان کو پاس کر سکتا ہے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، اصل میں یہ آپ تک اس لیے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں بچے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے ہیں. اگر آپ ایسی عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے نواسوں اور اپنے پوتوں پر کام کیجیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی وہ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایسے میں آپ سے نقل کر رہا ہوں. تو حدیث پڑھ رہے تھے تو ایسے نا اچانک سے وہ کہنے لگے کہ یہ مسئلے ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل. تو آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے جو کام کیا، جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ سب اپنی جگہ پروفیشنل کام ہے، خدمت بھی ہے انسانیت کی، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش بھی لگایا ہوا ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہماری جو بنیادی دینی تعلیم ہے یہ ہم تک بچپن میں نہیں پہنچی. یہ اکثر یہیں بیٹھے ہوئے اور یہ ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد سب کو محسوس ہوتا ہے. ہمارا وقت گزر گیا، جو گزرنا تھا وہ گزر گیا. میں آپ تک یہ بات صرف اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کا ایمان یقین بنائیے پختہ کہ جس کے پاس قرآن ہوگا اس کو کوئی دنیا کی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی. ذلت کا لقمہ اس کے آس پاس کبھی نہیں آ سکتا. لقمہ آئے گا تو عزت کا آئے گا. بھوکا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں مارتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے. اچھا جو پروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں تو یہ تو یوں ہی مارکیٹ میں گھومتے رہیں گے ایسے ایک کیلا ادھر ہاتھ میں لے کر، ایک سیب ادھر ہاتھ میں لے کر. تو ایسے مولوی بنانے سے تو اچھا ہے کہ انسان اپنا عزت دار بچہ بنائے. ٹھیک ہے آپ کا تصور بالکل بجا ہے، لیکن یہ تصور کیوں بنا، اس کا گراؤنڈ کیا بنا، بیس کیا بنا اس کا؟ کیوں ہمارے مدارس ایسے یتیموں کی طرح نظر آتے ہیں؟ کیوں مدارس کے بچے یتیموں کی طرح نظر آتے ہیں؟ کیوں ہمارے مالدار لوگ، ہمارے اچھے گھرانے کے لوگ جن کو اللہ نے رزق سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، کیوں مدارس کا حال اچھا نہیں کرتے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. مدارس کس کے ہیں؟ مولویوں کے نہیں ہیں، مدارس قوم کے ہیں. کیوں قوم مدارس کے ساتھ خود اٹیچ نہیں ہے؟ کیوں مدارس کے محتمم کو بیٹھ کے عزت کے ساتھ کیوں نہیں پہنچتی؟ حضرت ہم بھی آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کام کا تھوڑا سا تعارف کرائیں. کیوں مدرسے والا یہاں آ کر کھڑا ہو، آپ کو آ کر بتائے ہمارے یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، ہمارا خیال رکھنا. ٹھیک ہے یہ ان کے ہم پر احسان ہے. ہم ساری زندگی اگر ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہیں، ہم ان کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اپنی امت کے لیے رات کو اٹھ کر وہ تہجد میں روتے. ہم حق نہیں ادا کر سکتے ان کا. بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تبصرے کرنا بڑا آسان ہے. اس قرآن کی حفاظت اللہ جن لوگوں سے لے رہا ہے وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں. ہاں ہمیں اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں. اس کی حالت ٹھیک، آپ شکایت کرتے ہیں ہاسپٹل میں یہ پریشانی، ہاسپٹل میں یہ پریشانی، کون ٹھیک کرے گا اسے؟ آپ کریں گے. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی پریشانی اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ کریں گے. باہر کا آ کے تو کوئی نہیں کرے گا. باہر کی قومیں تو آ کر ہمارے مدارس کو ٹھیک نہیں کریں گی، مدارس کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گی. ہاں اگر آپ سنسیئر ہیں آپ جائیے، آپ نصاب پر بات کیجیے، ان کے ساتھ بات کیجیے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے ساتھ بات کیجیے، اس کے سسٹم کو ٹھیک کیجیے.
زکوٰۃ کے نظام کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو تو آپ ان سے بات چیت کیجیے. آپ بینک میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر, اکاؤنٹس آپ اچھی طرح جانتے ہیں, سود کے مسائل آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ اپنا کام وہاں جا کر سکتے ہیں, ان کے فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد مثال کے پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں غیر ضروری باتیں ہو رہی ہوں گی, لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ایجوکیشن والا طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ختم ہوگی, 60 سال کا میں ہو گیا, اب بس میں اب گھر میں بیٹھ کے جو ہے آرام کروں گا. کیوں ریٹائرڈ لوگ کیوں نہیں جاتے مدارس میں؟ کوئی اپنے آپ کو وقف کر دے, میں مدرسے میں حساب کا کام کروں, کرے, اپنے دین کے لیے کرے گا, اپنی آخرت کے لیے کرے گا, کرے وقف. اور کوئی اپنے آپ کو وقف کر دے, ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں جو ہے مہینے میں 1 وزٹ کروں گا مدارس میں بچوں کی صحت کا خیال رکھوں گا, کرے مدارس کے لیے, کرے ان بچوں کے لیے جو ان کی قوم کے محسن ہیں. ایک انسان حساب اچھا جانتا ہے وہ کرے اس کام. ایک انسان ایجوکیشن سے ریٹائر ہوا, وہ جائے بچوں کو پڑھائے, آؤ میں تمہیں انگریزی پڑھاتا ہوں, لوگ تمہیں انگریزی کا تانا دیتے ہیں, میں تمہیں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا اپنی قوم کے لیے, بیٹھو میں تمہیں انگریزی پڑھاتا ہوں. کون کیا ہمارے مدارس میں, کون کیا میتھس پڑھانے کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی سائنس نہیں پڑھتے, مولوی سائنس نہیں پڑھتے. کوئی سائنس پڑھنے والا گیا مدارس میں سائنس پڑھانے کے لیے؟ کوئی نہیں گیا. کوئی میتھس پڑھانے والا گیا؟ کوئی حساب کرنے والا گیا؟ کوئی انسان جا کر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کسی نے؟ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے, میں کیا کروں, مجھے دل کی سختی کی شکایت ہے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, اس سے اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. دلوں کی سختی کی شکایت ہم میں سے کس کو نہیں ہے, سب کو ہے. سال میں 1 مرتبہ بھی کبھی ایسے مدارس کا, ایسی جگہوں کا چکر لگایا جہاں یتیم بچہ حافظ بن رہا ہو, اس کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ اور محتمین کو, استاد کو جا کر کہا ہوگا اس یتیم کے بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. یہ یتیم نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے اس کا, کوئی گھر سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے چونکہ بچے ہوتے ہیں ایسے, تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ چن کے لاتا ہے, لیکن جب چن کے آگے اب وہ قوم کی ذمہ داری ہے, اب وہ قوم کی ذمہ داری ہے. تو مدارس کا حال کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ بھائی اچھے حافظ ہی نکل رہے, کیوں نہیں نکل رہے اچھے حافظ؟ آپ پوچھو نا مدارس والوں سے, کیوں نہیں اچھے حافظ نکل رہے, کیوں تجوید پہ کام نہیں ہو رہا, کیوں قرآن پہ کام نہیں ہو رہا, اچھے عالم نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے اچھے عالم؟ وجوہات پر بات کرو, بیٹھو. ہر ادارے کے پڑوس والے اس کے ذمہ دار ہیں, اس ادارے کے, جائیں اپنے شہر کے مدارس میں بیٹھیں, 10-10, 5-5, 2-2, 4-4 اکیلے جائیں, بیٹھیں, بتائیں کہ آپ کی تعلیم لاؤ, مجھے بچوں کا قرآن سنا دو. محتم صاحب کو کہیں مجھے بچوں کا قرآن سنا دو. اور ہر انسان پڑھا لکھا ہے, ہر انسان آج باتوں کو سمجھتا ہے. موبائل میں آپ بھی قرآن سنتے کہ نہیں سنتے؟ امام حرم کی تلاوت سنتے کہ نہیں سنتے؟ جب ترجمہ یاسین لگاتے صبح گاڑی میں سنتے کہ نہیں سنتے؟ جائیں اپنے مدارس میں, انہیں وہاں بھی جا کر چیک کریں, آپ کے بچوں کی بھی آوازیں ہیں, آپ کے بچے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں مولانا حضرات, ان سے بات کیجیے, دیکھیے وہاں کی تعلیم کا نظام کیا ہے, آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ کس جگہ پر خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے مفاد کیا نکل رہے ہیں, امت کو کتنا اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. جو پروڈکٹ ہم آنکھوں سے نظر ہمارا آ رہا ہے وہ ہمارے خود روٹس کاٹنے کے بعد نکلا ہوا ہے. وہ جا کر اوپر یہ سوچتا ہے, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے, کہتا ہے ہو میرے باپ نے تو مجھے مولوی بنا دیا, اب میں کیا کروں گا. ہمیں معلوم ہے مطلب حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے بچہ, چونکہ پیچھے سے سپورٹ نہیں ہوتا, قوم کا سپورٹ نہیں ہوتا, فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتا, چچا تایا اس کو نہیں دیکھتے, ماموں بھانجے اس کو نہیں دیکھتے, رشتہ دار اسے نہیں دیکھتے, معاشرے والے اسے نہیں دیکھتے, وہ یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے رزق کا انتظام کیا ہوگا. تو آپ خود بتائیے کہ جن محدثین نے اپنی زندگیاں وقف کر کے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, جب ایک بچہ وہ پڑھ رہا ہوگا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی اس کتاب کے لکھنے والے نے کتنی قربانیاں دی, اور یہ بیٹھ کے یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رزق کا انتظام کیا ہوگا, اللہ اس کو وہاں سے محروم کر دیتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ, نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا. لیکن وجوہات کہیں نہ کہیں ہم بھی بنتے ہیں. یہ حفاظ, یہ مدارس, یہ قرآن کے قاری, یہ قرآن کے حافظ, آج ہم پریشان ہوتے اس فیلڈ میں آنے کے بعد ہمیں کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے, ہمیں تجوید پر کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے, ہمیں اچھے قاری نہیں ملتے, ہمیں اچھے علماء نہیں ملتے, اچھے خطیب نہیں ملتے مسجدوں کے لیے. ویرانی چھائی ہوئی ہے, ویرانی. کیوں؟ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, اور بہت دل سے, اپنے اپنے گھروں پر اپنی دینی ضرورت سمجھ کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے, اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیجیے. آنے والا زمانہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے دین کی حفاظت کے انتظامات نہیں کیے, اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, اپنے نواسوں کو, اچھے گھروں کے بچوں کو عالم نہیں بنایا جو اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں, جو اپنے پیٹ کی لالچ میں نہ آئیں. قرآن پاک نے اس دین کی دعوت اور امت کی رہبری کے جو اصول بیان کیے, تقریباً ہر نبی کے تذکرے میں ایک آیت ملتی ہے, یا قومی انی لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں تم سے مال نہیں مانگتا. یا قومی, اے میری قوم, انی لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ, اس لیے نہیں مانگتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے نہیں مانگتا کہ تم دے ہی نہیں سکتے ہو اجر. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے.
یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اس مزاج کے لوگ کام کرنے والے آپ کے معاشرے میں ہوں گے، اس مزاج کی، جو اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے، جو دین کو پیٹ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جو دین کو سیاست کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جو قرآن کو سیاست کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جو دین کو اس ناک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جو اس دین کو اپنی انا کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تب جا کے اس قرآن کی روشنی ہمارے گھروں تک، ہماری نسلوں تک پہنچے گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر حالات بدل جاتے ہیں، اگر قوم پر حالات آ جاتے ہیں، یہ بچے جو اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان انجیکشنز کی وجہ سے، ان دوائیوں کی وجہ سے، گندی لتوں کی وجہ سے، غیر محرم کے تعلقات کی وجہ سے، جو اپنی بہن، اپنی چچا، اپنی ماموزاد، اپنی تایازاد بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو گناہ میں ملوث کرتا ہے، خود پورا دن اس کے ساتھ گناہ میں ملوث رہتا ہے، وہ ایمان والی بہن کی کیا حفاظت کرے گا؟ جو مسلمان اپنی بہنوں کے پیچھے اسکوٹیاں لے کر گھومتا ہے، موٹر سائیکل لے کر گھومتا ہے، وہ امت کی بہنوں کی، امت کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لائق ہے؟ نہیں۔ وہ امت کی ماؤں کی حفاظت کرنے کے لائق ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں صحابہ کرام کی تاریخ کیا ہے، جسے پتہ ہی نہیں قرآن الف لام میم سے والناس تک کہتا کیا ہے، قرآن جوان سے چاہتا کیا ہے، قرآن حیا کا کیا سبق دیتا ہے، قرآن کیا ہم سے کہتا ہے، جوانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، امت کی نئی نسل سے کیا تقاضا کرتا ہے، آپ اس کو کتنا کنوینس کر لو گے تقریروں سے، جمعے کی تقریروں سے وہ ایسے ہی الجھا ہوا ہے، جمعے کی تقریروں سے تو وہ ایسے ہی پریشان ہے، اسے اریٹیٹ کرتی ہیں مولویوں کی باتیں، وہ ممبر کے قریب نہیں آنا چاہتا، وہ آخر کے 2 منٹ میں صرف بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہے، اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیوں آئے گا وہ آپ کے پاس؟ کیوں آئے گا وہ یہاں؟ کیا سننے کے لیے آئے گا؟ ایسی متس اور سپرسٹیشنز، ایسی کہانیاں جن کا کوئی وجود نہیں، یا وہ سننے کے لیے کہ وہ فلانا ایسا تو فلانا ایسا؟ وہ غیبتیں سننے نہیں آئے گا۔ انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ قرآن سنے گا، اسے قرآن بتایا جائے گا تو وہ قرآن سنے گا، اسے حدیث بتائی جائے گی تو وہ حدیث سنے گا، اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائی جائے گی تو وہ سنے گا، اس کے اندر وہ درد منتقل ہوگا جو حضور کے اندر، آپ کے صحابہ کے اندر تھا، تب وہ اس قرآن سے محبت بھی کرے گا۔ پھر وہ سوچے گا یار مجھے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کیوں نہیں آتا، کیوں مجھے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی؟ 25 سال کا جوان ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنا المیہ ہے، یہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت نہیں کرنی نہیں آتی، تلاوت ہی کرنی نہیں آتی۔ ایک پڑھ رہا تھا نماز میں، فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ہے نا، ایک آیت ایسی مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے تو بہت ہوتا ہے، تو اصل میں ہے وہاں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، صَبَّ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا ایک قوم پر، تو اب اس نے پڑھا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے گالی دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے گالی دی۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن کے اترنے کا مقصد ہے۔ اس لیے ایک تو میں نے میری ساری باتوں کا خلاصہ، سب کچھ بھول جائیے، ساری باتوں کا خلاصہ، یہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جو بڑا مہربان ہے، اور اس کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے اس امت کو قرآن دیا ہے۔ جب بھی ہماری قوم اٹھے گی اسی قرآن کی وجہ سے اٹھے گی، اور جب بھی یہ قوم گرے گی اسی قرآن کی وجہ سے گرے گی۔ ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ حضور علیہ السلام کی پتھر کی لکیر الفاظ ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، دنیا کی تاریخ سے بدل نہیں سکتے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، ویضع به آخرین، اور کچھ لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے اللہ ذلیل کرتا ہے اور کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل بنے گا، یا تیرے خلاف کل گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے جو نوجوان ہیں، 6th 7th 8th میں پڑھنے والے بچے، 10th میں پڑھنے والے، 12th میں پڑھنے والے، یا جاب کرنے والے، بہت ٹائم ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ علماء کو تلاش کیجیے، ٹھیک، ان کے پاس جائیے، پیٹرول گاڑیوں کا خرچ کیجیے۔ ایک آدمی کو کیفے پہ جانا ہے چائے پینے کے لیے، کافی پینے کے لیے، سینڈوچ کھانے کے لیے، 3 گھنٹے اس کے پاس آرام سے دن، لنچ کرنے کے لیے جانا ہے 3 گھنٹے اس کے پاس آرام سے۔ نیا کیفے کھلا ہے جی، چلو دوست مل کر چلتے ہیں وہاں پر۔ جب کیفے پہ جانے کے لیے، سینڈوچ برگر کھانے کے لیے 3 گھنٹے اس کے پاس ہیں، تو کیا قرآن پڑھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے؟ علماء کو تلاش کیجیے، اور آپس میں بیٹھیے، محلے والے آپس میں بیٹھا کیجیے کہ ہمارے بچوں کے مکاتب کا نظام کیا ہے، پوچھیے علماء سے، ان کے پاس جائیے، وفد بنا کر جائیے، بتائیے کہ ہمارے علاقوں میں مکاتب کا کیا نظام ہے۔ کون جانتا ہے مکاتب کو؟ علاقوں کے اندر، پیچھے کے علاقوں کے اندر عیسائیت نے جا کر کام کیا، قادیانیت نے جا کر کام کیا، ہم سوئے رہے۔ انہوں نے جا کر آٹے کے توڑے دیے،
انہوں نے جا کر چینی 5-5 کلو دی، تیل کی 1 گیلن دی اور لوگوں کو قادیانی بنا دیا، اور یہاں شہروں کے اندر ہم خواب غفلت کے اندر بیٹھے رہے۔ ہاں، اس لیے اپنی نسلوں کی فکر کریں، اور نسلوں کا مطلب گھر میں پلنے والے بچے نہیں ہوتے، نسلوں کا مطلب اس امت کا ہر بچہ اور اس امت کی ہر بچی ہے۔ ہمارے اسکولز کے اندر میں بہت کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، کوئی بات انشاءاللہ آپ میری طرف سے نہیں پائیں گے۔ ہمارے پاس اسکولز ہیں، ہمارے اپنے اسکولز ہیں، مسلمانوں کے پاس ہیں الحمدللہ۔ ہماری یہاں تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی، اچھی خاصی ہے، اور تعداد کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی لڑنے کے لیے اٹھنا ہے۔ مثال میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کنٹرول ہے ایجوکیشن کے اوپر الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، اس ایجوکیشن پر کنٹرول کا ہم کو ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن کم سے کم جو ضروری فائدے ہیں نسل تک پہنچانے والے وہ تو اٹھائیں۔ اسکولز کی کیوں نہیں، مجھے نہیں پتا، شاید میں وہ ہوا میں باتیں کر رہا ہوں گا جو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، بس ہمیں تو اپنی بات کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 5 لوگوں تک پہنچے، وہ اگلے 10 تک پہنچائیں، بس اسی امید میں۔ ہمارے پاس اسکولز ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس قوم کی اس نیا کو، اس کشتی کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ان کی گودوں میں کتنے بچے ہمارے جا رہے نہیں جا رہے، ہے نا، جا رہے نا، تو ابھی آئیں گے، اب آپ انتظار کرتے رہیں، اب دنیا ٹوٹے گی، ادھر بڑے بڑے برانڈ آئیں گے اور بڑی بڑی چیزیں آئیں گی، لیکن جو ہمارے یہاں کے لوکل لوگوں پر ذمہ داری ہے، لوکل اسکول والوں پر جو ذمہ داری ہے، وہ ان کو نبھانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور میں چونکہ مجھے پتا ہے آپ کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے پیرنٹس ہیں، تو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اپنے اسکول والوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اپنے اسکول والوں کے ساتھ بات چیت کیجیے، ان کے پاس اپنے وفد لے کے جائیے، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے، ہمارے بچوں کی اخلاق و تربیت کا آپ کیا نظام کر رہے ہیں بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، آپ فیس لے رہے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، الگ بات ہے۔ اخلاقی تربیت میں کون سی ایکٹیویٹی آپ ہمارے اسکول میں ہمارے بچوں کو کروا رہے ہیں، ہمیں بتائیے۔ اور یہ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے کچھ لڑنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیجیے۔ ایک اسکول ہے اس میں 5000 بچہ ہے، ایک اسکول ہے اس میں 2000 ہے، ایک اسکول میں 1500 ہے، ایک میں 500 ہے، 200 ہے، 300 ہے، 50 بھی ہے اگر، تب بھی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ ان سے بھی بات کیجیے، پھر آپ علماء کے پاس بھی جائیے، علماء کے ساتھ ان سے بھی بات کیجیے، بھائی آپ اپنے ہمارے اسکولز کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے کیا کریں۔ مکاتب میں تو آپ کے پاس آتے نہیں، مساجد میں تو آتے نہیں، ہر انسان کو ہر گھر میں مولوی چاہیے، اور وہ بھی اچھا پڑھا لکھا چاہیے، اور یا تو وہ خود فیصلہ کرے گا اس کی سوٹ بوٹ دیکھ کر، اس کا جو باسکٹ دیکھ کر، اور جو ہے اس کی بات کرنے کا اسٹائل دیکھ کر، زبردست مولوی ہے، لے آؤ اس کو، 2000 روپے مہینے کے دیں گے، پھر کیا مسئلہ ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کبھی نہیں آئے گی تعلیم، کبھی نہیں آئے گی۔ یہ علم غیرت مند ہے، یہ بغیرتوں کا علم نہیں ہے، یہ علم غیرت مند ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاں بہت 100 میں سے 1-2 ایسے ہوں گے پڑھانے والے بھی، پڑھوانے والے بھی، وہ الگ بات ہے، لیکن میں عمومی فضا کی بات کر رہا ہوں۔ عمومی فضا میں باہر سے لوگ آئے، ادھر ادھر کے لوگ آئے، جن کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لوگ آئے، اور وہ جب پڑھانے کے لیے گھروں کے اندر گئے تو ایسے ایسے واقعات پیش آئے، لمان والحفیظ کو ممبر پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی چپ، اس نے پڑوسی تک کو نہیں بتایا، اور کیوں بتائے گا، کیسے بتائے گا۔ اس لیے مکاتب کا نظام قائم کیا جائے، اسکولوں کے اندر جو ہمارے بچے ہیں ان کی قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو، بات چیت ہو، باضابطہ اس موضوع پر سیمینار ہو، اس موضوع پر سیمینار ہو، ان موضوع پر بات چیت ہو، ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت کا کون ذمہ دار ہے، ہاں ماں باپ یا استاد۔ استادوں کا قصور سارے چڑھاتے ہیں ماں باپ پر، اور بگڑی نہیں لاد سانے والے کے چھوڑی، آج کیا کرا اسکول کے ٹیچر کیا کرتے ہیں، بگڑی نہیں لاد آج کیا کرا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، جی ٹیچر کو رہنے ایسا کو رہنے نہیں، ٹیچر بگاڑے۔ تو اب دیکھو قصوروار کون ہے پھر، اگر ٹیچر قصوروار نہیں، اگر ماں باپ قصوروار نہیں، علماء قصوروار نہیں، عوام قصوروار نہیں، معاشرہ قصوروار نہیں، تو کون رسپانسبل ہے پھر ان کا۔ تو بات لمبی ہو گئی، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہے، اللہ نے تکمیل قرآن پاک کی تکمیل کا موقع دیا، اللہ بار بار ہمیں یہ موقع دے، اللہ اس قرآن کی نورانیت روحانیت ہمیں عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اور میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ دعا جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، اور آداب میں سے بنیادی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا من قلب غافل لاہن، جس کا دل غافل ہو اور بے پرواہ ہو۔ تو دعا کی قبولیت کروانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دل متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالے، اپنی کتاب زندگی پر نظر ڈالے۔ جب کتاب زندگی پر نظر جائے گی، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ دعا قبول بھی کرے گا، اور دعا کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ تو اب جو ہے لائٹ بند کر دیجیے ساری، تو اس کے بعد انشاءاللہ